السلام علیکم۔ 27 تاریخ چوتھا مہینہ اور 2021 11:41 رات کا ٹائم ہے۔ 27 تاریخ چوتھا مہینہ 2021 11:41 ایک ریکارڈنگ شروع کر دی ہے اور اس سلسلے میں شروع کی ہے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرے ساتھ جو ہوا ہے، جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، شاید مجھے کوئی گولی مار دے یا مجھے شاید کوئی نقصان دے دے یا کوئی مجھے اغوا کر لے یا مجھے کوئی کسی قسم کا نقصان پہنچائے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اندر سے جو میرے دشمن ہیں، لیکن پکڑنا ان لوگوں کا جن کا میں نام لوں گا اور تشہیر آپ لوگ ان کی کرنا جن کا میں آپ بتا دوں گا میرے دشمن کون ہے، میرے سجن کون ہے، اور تشہیر تم لوگوں نے کن سے کرنی ہے جو آپ کو صحیح طرح تشہیر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی تشہیر کرنے کی، لیکن ایک راستہ ضرور ہے۔ اگر آپ نے 2 نمبر تشہیر کرنی ہے تو قانون سے کروا لینا، اگر آپ نے 1 نمبر تشہیر کرنی ہے میرے اللہ سے کروا لینا۔ اور میرے گھر کے حالات ہیں، میں جب 3-4 سال پہلے تھا لاہور، 3-4 سال بعد گیا 2098 کا میں لاہور میں آیا ہوں، 97 میں آیا ہوں کام کے سلسلے میں۔ اور جب یعنی کہ ابھی 4 سال میرے کو فوت ہوئے ہیں، اور جائیداد اتنی تھی، وہ کافی جائیداد تھی، اور جس میں وہ 2.5 سال یعنی کہ 3 یعنی کہ میں اس میں لاہور تھا، اس وقت تو میں لاہور تھا۔ واپس جب میں گیا تو میرے ابو کا جنازہ ہونے والا تھا، وہ میری انتظار میں تھے قبرستان اور دین پورہ غازی پیر، اور وہاں انتظار میں تھے۔ وہ مجھے میں نے جا کر چہرہ دیکھا والد صاحب کا، وہ دفنا دیا۔ اور جب واپسی میں آیا گھر میں اس جگہ نہیں ہوا کہ جب میں 2.5 سال کا وہاں پر گیا تو اور باتیں تو بہت ہیں، لیکن آپ کو میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ اور میرے بھائی کہتے تھے 3 ابو پیسے یہاں پہ چھوڑ گیا ہے، یہاں پیسے پڑے ٹرک میں، ہم وصول کریں گے، پتہ نہیں کتنے لاکھ کا یاد نہیں ہے۔ گھر میں جب فوت ہوا میرے کو تو میں بھی واپس گیا اپنے شہر گاؤں، اور پیسے جو گھر میں جو زیورات سونے چاندی جو ان کے پاس تھا وہ دیتے کسی کو نہیں تھے، لیکن میں تو تھا نہیں، گھر موجود نہیں ہوتا۔ میں یعنی 2097 کا باہر ہوں، بڑے شہر میں باہر رہتا ہوں، پردیس کاٹ رہا تھا 2098 کا 93 کا۔ واپس گیا اپنے شہر، اور بھائی بات لمبی نہیں کرو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب بات کرتا ہوں۔ اور جب میں واپس گیا تو لیکن اڑائی محلے سفیر اقبال محمد اکرم نام اپنی زندگی میں کروا گیا، اور میں چاہتا تھا مجھے بھی ملنی چاہیے تھی، لیکن ابو میرا فوت ہو گیا اپنی زندگی میں 2.5 مہینے۔ محمد اکرم اور سفیر اقبال بھائی ہیں میرے، دے دی تھی۔ اور دوسرا جو باقی سے فیصلہ کروایا گیا کسی عالم مفتی سے، اس نے کہا 8 حصے کرنے ہیں، جو ابو والد صاحب تمہاری نام جو کر گئے ہیں پرافٹی، وہ ان کو بھی دینی ہے، جو باقی ہے وہ باقی دینی ہے، تقسیم 8 حصے کرنے ہیں۔ اور بھائی مسجد میں جا کے مفتی اقبال ہے، وہاں فیصلہ ہوا نوری مسجد میں، لیکن یہ
اندر سے کچھ اور تھا، باہر سے محمد اکرم اس کو سپروائزر بنا دیا، چارے بنا دیا۔ وہ جب گھر میں گیا اس میں دنیا کچھ اور تھی، میں سمجھتا تھا یہ کچھ کرے گا۔ بات یہ ہے، مقصد یہ ہے، وہ اس دن کا مجھے کہتا تھا محمد اکرم میں تجھے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی طاقت سے تو بھیک مانگے گا۔ اور یہ بھی اس نے کہا اپنا کفن جو ہے خرید کے رکھ لینا، اگر تو مر گیا تو تجھے کفن ہم قبرستان نہیں دفنائیں گے، اپنی زندگی کا خود ذمہ وار ہے، ہم تجھے دفنائیں گے نہیں، کفن لے کے اپنے پیسوں سے کہیں رکھ دینا اور خود ہی دفن ہو جانا قبر میں۔ اور جب میں تقریب ہوتی ہے بات سنتے ہوئے ایسی، لیکن وہ مجھے نصیحت دیتے تھے انشاءاللہ بھیک مانگے گا اپنے شہر میں۔ اس کا میں سمجھ گیا جزات، لیکن میرے ابو نے مجھے جزات سے آگ کیا تھا، لیکن یہ ان کی جو سوچ تھی میرے بھائیوں کی، میری بہنوں کی، فیملی کی، یہ چاہتے تھے اس کو جزات نہ ملے، اس کی شادی بھی نہیں ہے، اس کے بچے بھی نہیں ہیں، اس جزات کا کیا کرے گا۔ اور تو اس کو ہم آگ کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی سوچ رہے تھے جو ان کی بیوی ہے محمد اکرم کی، میرا سکا بھائی ہے، میرے باپ کا ان کی والدیت مسلح بخش کا بیٹا ہوں، بیٹے ہیں، سکے بھائی ہیں، سکی بہن، سکی جو ہے ماں۔ میں دوسری شادی کی تھی میرے ابو نے دوسری شادی کی تھی مقصود بھائی کے ساتھ۔ اور جو والدین کام کرتے ہیں اور اولاد وہی کام کرتی ہے۔ یار مہر سفر تمہارا نام ہے، چودھری بلال تمہارا نام ہے، یا تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، یا قبر کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ایک دن تم نے مر جانا ہے، تمہیں مٹی میں نیچے چلا جانا ہے، اوپر اتنی بڑی مٹی ہوگی، اوپر اتنے بڑے ڈھیر لگے ہوں گے، اگر تم وہاں مجھے بلاؤ گے میں وہاں نہیں آؤں گا، تمہیں وہاں عذاب آئے گا جہنم کا، جو جہنم ہے اتنی بڑی، وہاں تمہیں آگ لگے گی، تمہارے جسم کو مکوڑے کھائیں گے، اتنے بڑے سانپ کھائیں گے۔ چودھری بلال، چودھری ماردف ایڈوکیٹ اور چودھری بلال ایڈوکیٹ، یہ دو وکیل ہیں اپنے شہر میں، دو مچا رکھی ہے، خوب جگہ کھوجتے ہیں غریبوں سے۔ جب ان کا کیس لڑنے جاتا ہے، انوکھے زبردستی لوگ آتے ہیں، انوکھا وہ لوگ آتے ہیں، اور مجھے انہوں نے یہ کہا ہے سر سے لے کے پاؤں تک ہم تیری فوٹو اسٹیٹ کر لیں گے، لیکن میں نہیں سمجھا۔ وہ بلال نے مجھے کہا تھا سر کے بال سے لے کے پاؤں کے انوکھے تک ہم تیرے سے ہر چیز لے لینی ہے، یعنی کہ بلال نے انوکھے تک، رشتہ تک، خالی پیج تک، اور پتہ نہیں کتنے سین کروائے ہوں گے۔ اور جج جو نیچے پوڑیاں گزرتے ہیں، نیچے بینچ پر ہوتا ہے، وہاں بھی حوالدار میرے ہاتھ میں ہاتھ کڑی لگی ہوئی تھی، اور وہاں بھی سین کروائے گئے ہیں جج کے سامنے سے۔ لو ایک طرف جج بیٹھا ہے، دوسری طرف نیچے سین ہو رہے ہیں۔ کیا جج کو پتہ نہیں ہے کہ میرے سے سین کروائے جا رہے ہیں؟ یار کہتے ہیں عدالت میں پولیس نہیں پکڑتی بندے کو، جب گیٹ باہر گزرتا ہے پھر پولیس پکڑتی ہے، یا جب پولیس اندر سے کچہری سے نہیں پکڑتی، پھر اندر کچہری کے اندر انوکھے یہ کیوں لگواتے ہیں وکیل نجائز پراپرٹی کھوجنے کے لیے؟ یار تمہیں یہ بتاؤ، اگر حکومت کی اجازت نہیں ہے عدالت کے اندر کسی کو ہاتھ کڑی لگائے، جب باہر نکلے ہاتھ کڑی بھی لگاتے ہیں، پھر یہ اجازت تم نے کیوں دی قانون نے؟
جج ایک طرف بیٹھا ہے، ایک طرف جج دیکھ رہا ہے، اور اس کے سامنے آنکھوں کے سامنے وہ میرے سین کروائے جا رہے ہیں محمد اجمل سے جزاز کھوسنے کے، اور جو اس کے پاس پیسے ہیں وہ بھی کھوسنے کے۔ الائٹ بینک ہے، 6 لاکھ وہاں سے نکلوایا ہے، اور یہ نیچے سین کروا رہے ہیں، جج کے سامنے سین کروا رہے ہیں۔ وہ جج کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ جج ایسے نہیں بنتے، جج کو پتہ ہے میں نے موت مرنا ہے ایک دن۔ لیکن یہ تو سوچ، اگر تم اللہ سے، عذاب سے نہیں ڈرتے، موت سے نہیں ڈرتے، یا تم کس سے ڈرتے ہو؟ ماں باپ سے ڈرتے ہو، جس میں تمہاری ماں نے پیٹ کے اندر 9 مہینے رکھ کے بھی باہر بھیجا اللہ کے حکم سے۔ تم کام وہ کرو جو اللہ کو اچھے لگے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ نہیں اگر میری ماں مر گئی ہے، میرا باپ مر گیا ہے، اگر میرے فیملی کے ساتھ میری بہن محمد اکرم، ظفر اقبال، یا گھر کی جو بھی فیملی ہے، ہمارا سب کا حق نہیں بنتا۔ مالے دار ہے تو مالے دار ہی رہے، اس کا حق نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یار تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا، لیکن وکیل ٹھیک ہے پیسے لیتے ہیں، لیکن کم از کم وکیل وہ وکیل جس محلے کا مجرم ہو، مدعی ہو۔ لیکن محلے کا وکیل جو کوئی وکیل ہے، چاہے لاہور کا وکیل ہے، چاہے کراچی کا وکیل ہے، جس شہر کا وکیل کیوں نہ ہو، میں اس کو عزت دعا کرتا ہوں، دعا دینا چاہتا ہوں، کم از کم اپنے محلے کا جو محلے کے جو بندے ہوتے ہیں، ہمسائے ہوتے ہیں، وہ جو دوسرے وکیلوں کے پاس کرنا، جو وار ظفر اور جوت بلال کے علاوہ جو باقی وکیل ہیں، ان کی چھوٹی سی بات کرو۔ اگر تمہارے محلے میں وکیلوں کی بات کرو، اگر تمہارے محلے میں اگر کسی کے ساتھ سیاست ہو رہی ہے، تمہارا حق بنتا ہے اس کا تم مسئلہ حل کرواؤ۔ یہ نہیں تم وہیں پہ بیٹھ کے، ایک بندہ بیچارہ بھوکا پڑتا ہے، بھوکا سوتا ہے، لیکن مار ظفر ورگے، جوتی بلال ایڈوکیٹ ورگے، لیکن وہ محلے کا احساس کیا، لیکن تم تو احساس کرو۔ یہ مار ظفر، جوتی بلال احساس نہیں کرتے، جو باقی وکیل ہیں پاکستان کے، اتنے بڑے وکیل ہیں، اتنے بڑے جج ہیں، لیکن کم از کم اپنے ہمسائے کا خیال کیا کرو۔ کہتے ہیں بڑے، جو ہمسائے کا نہیں ہے وہ خدا کا بھی نہیں ہے، جو خدا کا بھی نہیں ہے وہ اپنے ماں باپ کا بھی نہیں ہے، وہ حرام کا ہے، پیدائشی حرام کا ہے۔ اور یہ میں نہیں چاہتا میں زیادہ ان کو بدنام کروں۔ یہ میرے شہر کا واقعہ ہے، میں شہری ہوں اور لڑکا شہری ہوں، اور شہری باتیں کرنا چاہتا ہوں، اچھی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک دیہاتی جنگلی نہیں ہوں، وہ ان پڑھ جہل نہیں ہوں، پڑھا لکھا انسان ہوں، اور تعلیم میری ہے، اور میں بیان بھی کرتا ہوں اچھے اور اچھے بیان میں کرتا ہوں۔ یوٹیوب پہ بیان میں نے سنو، اور فیس بک پہ میں نے چینل بنایا ہے، ڈاکٹر طارق جمیل صاحب کے میں نے بیان بہت کیے ہیں، کرتا رہوں گا۔ میں بیان کر رہا ہوں، اچھے سے بیان کر رہا ہوں۔ کسی نے فرمائش کرنی ہو، نوری شہنشاہ، اللہ شہنشاہ چینل ہے، فیس بک بھی چینل ہے، فیس بک اجمل شہنشاہ، فیس بک، یوٹیوب نوری شہنشاہ، اللہ شہنشاہ۔ اور برائے مہربانی کوئی وکیل میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو، سن رہا ہو، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، کم از کم اپنے ماں باپ کا ضرور خیال کرنا۔ جو اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے، وہ یوں سمجھو وہ قرآن کا بھی ادب کرتا ہے۔ کہتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، شک نہ کرنا۔ اگر ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، پھر باپ کا جو باپ ہے وہ دروازہ ہے، دروازہ کھلا ہوا جنت میں جاؤ گے، اگر دروازہ بند ہوا پھر آپ سیدھے کہاں جاؤ گے؟ آپ کو پتہ کہاں جاؤ گے؟ یہ اللہ جانتا کہاں بھیجے گا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہاں جاؤ گے، لیکن تمہیں پتہ ہے جہاں بھی جاؤ گے، لیکن میری دعا ہے، لیکن ماں باپ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دے۔ اور یہ چاہتا ہوں تم جو باقی وکیل ہیں، چاہے کوئی بھی جج ہو، کوئی بھی وکیل ہو، کوئی بھی
چاہے پولیس والا ہے چاہے کوئی ہے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، کم از کم مسکین کا، یتیم کا، غریب کا خیال کرو گے نا، اللہ تمہارا خیال کرے گا۔ اگر تم خیال نہیں کرو گے لیکن اللہ بھی تمہارا خیال نہیں کرے گا۔ چاہتا رہوں گا، یہ خواہش رکھتا ہوں، جب موت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے جاری ہو اور میں بے روح پرواز ہو رہی ہو، میں قبر میں یہ جا کے بیان کرنے شروع کر دوں جو اپنے اس دنیا میں، اس زمین پہ، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، یہ ویڈیو جو بنا رہا ہوں یہ لاہور کی ویڈیو بنا رہا ہوں، چنگی کی ویڈیو ہے، امرتسر تو چنگی کی ویڈیو ہے، میں روڈ پہ بیٹھا ہوں لیکن اب روڈ نہیں بتا سکتا کیونکہ امرتسر تو کی ویڈیو ہے، 27 تاریخ 4 مہینہ 2021 11:45 ہے، رات کو بنا رہا ہوں، رات کی ویڈیو ہے، یعنی کہ یہ رات کا ٹائم ہے، رات کا یعنی کہ 12 بجنے والے ہیں، اور 12 کا ٹائم سمجھ لو 11:45 اور 27 تاریخ ہے 4 مہینہ 2021 میرے کاٹے مکمل ہو گئی ہے، لیکن عمل کر دی ہے، نہیں کر دی ہاتھ جوڑتا ہوں، لیکن خدا کے لیے خدا کا خیال کرو۔ میرے اللہ کا خیال کرو۔